بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں کے حوالے سے ہم جو بیماریوں کا، امراض کا، ان کا جائزہ لے رہے ہیں، ان میں آج ہم جس مرض کا تجزیہ کریں گے وہ توہم پرستی ہے۔ اگرچہ یہ مرض شہروں میں کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہوں یا قدیم طرز کے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا عوام ہوں جو پڑھے لکھے نہ ہوں، ان سب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ عجوبہ پسند چیزیں، الٹی سیدھی چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن وہ بڑی حیران کن ہوتی ہیں، معجزانہ کرامتیں اور اس طرح کی چیزیں، ان کی بہت رسیہ ہے اور وہ آرام سے مان لیتے ہیں۔ یعنی کسی مسجد کے ممبر سے سنیں گے، مان لیں گے، کسی ویڈیو ٹیپ میں سنیں گے، مان لیں گے۔ ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چیز جو ماننے جا رہے ہیں وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ دین کے لیے بڑا ہی ہادم ہو جاتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے اسلام، وہ کچھ توہمات پر نہیں کھڑا ہے، وہ یقینیات پہ کھڑا ہے۔ اس لیے یہ بات مسلمانوں کو بڑے توجہ کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنی چاہیے اور اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے اپنے زندگیوں میں کہ ہم جو بھی چیز مانیں وہ ثابت شدہ ہو۔ محض کہانی، محض کسی کے کہنے پر، محض اس لیے کہ کسی بزرگ کا نام آ گیا اس میں تو اس لیے وہ سچی ہوگی، نہیں، وہ سنانے والا بزرگ نہیں ہے، سنانے والے میں آپ ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہیں سنی سنائی بات آگے کر دی ہو۔ تو دین کے اندر جو چیز ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عجوبے نہیں ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزات نہیں دیے گئے تھے جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے یا حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، تاکہ ہماری جو امت ہے اس کے اندر یہ چیزیں اتنی اہمیت نہ رکھیں، بلکہ ہم دین کے فکری پہلو کو، عملی پہلو کو، عبادات کو اپنائیں اور ان کو اس وقت مانیں جب ان کا اچھا پکا ثبوت ہمارے پاس ہو۔ توہم میں آنے والی چیزیں اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ کو آدمی جدھر چاہے لے جائے۔ ذرا آپ نے اعتبار کر لیا تو وہ آپ کو ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسے باتیں سمجھائے گا کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور دین پھر بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کہاں سے راہ پائے۔ چنانچہ یہ بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن کی بات یہ ہے، حدیث کی بات یہ ہے، کیونکہ لوگوں نے ایسی باتیں مان رکھی ہوتی ہیں کہ جو بڑی ہی دلچسپ ہوتی ہیں، بڑی عجوبہ قسم کی ہوتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث پھر کام نہیں آتے، کیونکہ ان میں اس طرح کے عجوبے نہیں ہیں، ان میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جو ہمیں حیران کر دیں، بلکہ وہ ہمارے تزکیے کے لیے، ہمارے تقوی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے سنجیدہ سادہ باتیں ہیں۔ چنانچہ ایک رونق سی ختم ہو جاتی ہے، یوں کہہ لیجئے، اگر ہم توہم پرستی سے نکل آئیں کہ بڑے بڑے واقعات، جی کشتیاں اس کو دیکھ کر مڑ جاتی تھیں، کوے اکٹھے ہو جاتے تھے، فلاں ہو جاتا تھا، فلاں ہو جاتا تھا، یہ محض توہم کی باتیں ہیں۔ تو دین کی قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں واضح طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ تم ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، ان چیزوں کی پیروی نہ کیا کرو، ان کے در پہ نہ ہوا کرو، ان کو ماننے والے نہ بن جایا کرو اور ان کے مطابق اقدام کرنے والے نہ بن جایا کرو جب تک کہ وہ چیز ثابت نہ ہو جائے۔ تو ثابت شدہ باتوں کو ماننا بہت ضروری ہے، توہمات سے نکلنا ضروری ہے۔ جتنی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سچی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کرامتوں کے پیچھے اپنا دین خراب کر دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے اپنے عمل کو، مثلاً یہ بات ہوگی کہ یہ کر لو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ قرآن مجید پھر اترا کیوں ہے؟ نماز کے حکم کیوں آئے ہیں؟ بس وہی بات کہہ دی جاتی کہ جو مرضی کر لو، اس کے بعد یہ کام کر لینا، بس نجات پا جاؤ گے۔ تو آخر قرآن اترا ہی کیوں ہے؟ انبیاء آتے ہی کیوں ہیں اگر سب کچھ اتنا آسان تھا؟ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں، اسی طرح جن، بھوت، جادو ٹونا، اس کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر رکھی ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، کوئی جادو تو نہیں ہو گیا، کوئی ٹونا تو نہیں ہو گیا، وہ صبح جائیں گے تو پتہ نہیں کس طرح کے کوئی اوراد پڑھیں گے، اس کے بعد دکان کھولیں گے، ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ ہے، اور وہ بیچ میں ایک بیچارہ کمزور سا آدمی کھڑا ہو کر کچھ
دم درود کر کے، کوئی پانی چھڑک کے، کوئی تیل چھڑک کے، کوئی آگ کو دکھا کر، کوئی دھونی روا کر اس بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا خدا کی دنیا ہے، ٹھوس مادی حقیقتوں پر قائم کی گئی ہے، اور اس میں جو اللہ نے اگر کوئی چیز چھپا بھی رکھی ہے تو اس کو صرف وسوسے کی طاقت دی ہے، اس سے زیادہ کوئی طاقت نہیں دی۔ کوئی آپ کا سامان جلا نہیں سکتا ان مخفی طاقتوں میں سے، جنات میں سے اور اس طرح کی چیزوں میں سے۔ کوئی آپ کے گھر کو آگ نہیں لگا سکتا، کوئی آپ کے گھر سے چیز چرا کر نہیں لے جا سکتا ان میں سے، کوئی آپ کو دھکا نہیں دے سکتا۔ اس تیقن کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں۔ کوئی آپ کے گاہک بند نہیں کر سکتا، جتنے مرضی کوئی دم دارو کر لے، ٹونے ٹوٹ کے کر لے، کچھ کر لے، وہ آپ کے گاہکوں کو روک نہیں سکتا۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ خدا آپ کا رزق کھولنا چاہے اور وہ بند کر دے، بالکل ناممکن ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے نکل کر یقینیات پہ کھڑے ہوں اور خدا پر بھروسہ کریں۔ اللہ پہ توکل کے معنی یہی ہیں کہ ہم ہر موقع پر، ہر حالت میں، ہر مایوسی کی جگہ پر، ہر اعتماد کی جگہ پر خدا پر بھروسہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یہ دنیا اگر اس طرح ہی کی ہے تو پھر تو زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اس خیال میں رکھیں کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ اس نے یہ دنیا جس دوڑ کے لیے بنائی ہے وہ دوڑ جاری ہے اس میں، اور اس نے دنیا کمانے کا بھی ایک راستہ رکھا ہے، بس وہ کمائیے، کھائیے حلال طریقے سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی چیزیں آپ کو کوئی ہوائی قسم کی وہ تنگ نہیں کر سکتی ہیں، یہ اس دنیا کا قانون ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں وہ پھر دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ رکھی غالباً اس لیے گئی ہیں چیزوں کا یہ تصور۔ دیکھیں، انسان کو دو چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں، ایک ضروریات زندگی کی کمی اور ایک خوف۔ انہی دونوں سے تباہم کے تمام راستے کھلتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، رزق تنگ ہوگا تو آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے، اچھا یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو خوف ہوگا تو تب اب آپ کوئی دم جاڑو ڈھونڈتے پھریں گے اور کوئی ٹونے ٹوٹ کے کرتے پھریں گے کہ ہوائی قسم کی مخلوقات سے خطرہ سے باہر نکل جائیں آپ۔ تو یہ دو راستے جو ہیں، یہ ہماری یعنی جسمانی ضرورتیں کہہ لیجیے اور ہماری یہ خوف، شیاطین جو ہیں جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، ان دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں اس راستے پہ لے جاتے ہیں کہ ہم جو مضبوط شاہراہ ہے، محکم شاہراہ ہے، اس کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے جائیں۔ چنانچہ ان کی دکانیں چلتی ہیں، ان سے آپ جب کوئی ٹونے ٹوٹ کے سیکھتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، اور اس طرح ان کا ایک کاروبار سے چلتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں جو ہیں اس کو پورے دھیان کے ساتھ سمجھ کر قرآن اور سنت پر مدار رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے بتایا کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ان آیتوں کو عام کر دیا جاتا ہے جن آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے، اس میں دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ بات ہے کہ جو یہود تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ چیزیں جادو کے لیے پڑھیں جو شیاطین سکھاتے تھے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ وہ علم بھی استعمال کیا جو ہاروت و ماروت سکھاتے تھے۔ دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ وہ اس کو علم قرار دیا ہے اور پہلے کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا جادو قرار دیا ہے۔ اور جو جادو ہے وہ ایک الگ چیز ہے ہاروت و ماروت کا۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہاروت و ماروت کا علم بھی جو انہوں نے استعمال کیا وہ بھی اس وقت تک اثر نہیں کر سکتا تھا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ جتنے معجزات ہیں انبیاء کے، جتنے فرشتوں کے اقدامات ہیں، ہاروت و ماروت جیسی چیزیں، وہ سارے کے سارے بے اذن اللہ ہوتے ہیں، اور جادو اس میں اللہ کا اذن شامل نہیں ہے۔ تو جادو کے بارے میں ویسے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اپنی کئی مجالس میں کہ جادو دراصل شعبدہ بازی کا نام ہے۔ وہ کوئی منتر پڑھ کے، کوئی الفاظ پڑھ کے آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ دنیا ٹھوس حقائق پر کھڑی دنیا ہے، ٹھوس قوانین پر کھڑی دنیا ہے۔ اس میں جو علوم ہیں سارے کے سارے وہ مادی حقیقتوں سے پھوٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارے نفس اور ہمارے فطرت کے کچھ علوم ہیں، وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہوں، بلکہ ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں
کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، ہمیں محبت کیوں پیدا ہوتی ہے، خوف کیوں آتا ہے، ہم ہنس کیوں پڑتے ہیں. یہ بہت سارے علوم ہیں، لیکن ان کا توہم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. توہم پرستی میں ہمارے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس نے مثلاً وہ ناراض کر دیا پیر صاحب کو، انہوں نے پورے گاؤں کی جتنی بھی گائے بھینسیں تھیں ان کے دودھ سوکھ گئے، ان کے بچے پہلوٹی کے بچے مارے گئے، ان کا یہ ہو گیا. یہ اس طرح کی کوئی چیز کوئی آدمی نہیں کر سکتا. ان توہمات سے نکل کر کوئی پیر صاحب آپ کے بچوں کو مار نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے کوئی چھری لے کر آ جائیں. اپنے علم کے زور پر، اپنی قوت کے زور پر اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اس لیے ان توہمات سے نکل کر خدا کے بھروسے پر مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارے، کسی کے پاؤں نہیں پڑیں، کسی کے آگے جھکے نہیں ان مقاصد کے لیے. وہ صرف اللہ کے حضور جایا کریں. کوئی ڈر لگے تو اللہ کا ہاتھ پکڑیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، رزق تنگ ہے تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، باقی ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.